اب جلال پور بھٹیاں سے خبر ہے، جہاں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں عدنان اور زین علی شامل ہیں۔ مظاہرین کا احتجاج لاہور روڈ کو ٹائر جلا کر بند کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے، جلال پور بھٹیاں میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں عدنان اور زین علی شامل ہیں۔ قومی معاملات کی بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ آرمی چیف نے ارکان اسمبلی کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ارکان اسمبلی کی شرکت۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر ایوان کو بریفنگ۔ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، سپہ سالار نے واضح کر دیا۔ ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج ملک کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ارکان اسمبلی نے ڈیسک اور تالیاں بجا کر آرمی چیف کے خیالات کا خیر مقدم کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور جاری اسٹریٹجی پر مبنی ہے۔ اس کیمپین میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام ضروری عناصر شامل ہوں گے۔ یہ نیا آپریشن نہیں بلکہ ہول آف نیشن اپروچ ہے۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا۔ شہداء کے غازیوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی۔ ان میں 80,000 سے زائد افراد نے قربانیاں پیش کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردوں کے لیے ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے ہی امن بحال ہوا۔ قومی اسمبلی کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوال کیا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی؟ ہم دشمنوں کو واپس کون لایا؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی سے متعلق ان کیمرہ خصوصی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج، رینجرز، پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین۔ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے سوال بھی اٹھایا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں میں دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے لیے رقوم دی، وہ کہاں گئی؟ اس کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ قومی سلامتی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور معاشی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا۔ اداروں میں جاری جنگ سب کو مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق حکمران اس کے حساب سے بچنے کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دنیا نے اس سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو تمام شکات تھیں ان کو آپریٹو کرنا چاہیے۔ اس وقت نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا 2013-14 میں ہوا تھا، اور دہشت گردی کنٹرول ہوئی تھی۔ 417 ارب روپیہ اپنے NFC کے شیئر سے باقی صوبوں نے کاٹ کے جو ہے KP کو دیا تھا، اور اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ 417 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوا۔ اس کے تحت جو ہے CTD بننی تھی، افیکٹو بننی تھی، لیبز بننی تھی، ٹریننگ ہونی تھی، اکیڈمیز بننی تھی۔ کنفیوژن ہے جو اس وقت ٹرموائل چل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے کہ ان سے کوئی حساب نہ لے جو حکمران جو ہے ہمارے گئے ہیں یا ان کے جو سپانسر جو تھے۔ سیاستدان تو آپس میں مذاکرات چلیں کرتے رہیں گے جی، لیکن یہاں پہ تو صرف سیاستدان کے جھگڑوں کا تو سوال نہیں ہے صرف، یہاں تو یہ اداروں کے جھگڑوں کا بھی بیچ میں سوال ہے۔ جب یہ ادارہ جاتی جو ہے جنگ جو ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگی تو اس کے لیے جھگڑے جو ہیں پھر سارے کے سارے اداروں کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کا کوئی، تو ہماری عسکری قیادت کسی طرف اپنا ویٹیج نہیں ڈالتی سر تاکہ وہ فیصلہ جلدی ہو کسی طرف بھی؟ میں اس چیز پہ کیا کمنٹ کر سکتا۔
قومی اسمبلی نے مختلف بلوں کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ ڈیم فنڈز کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو زیر سماعت لانے کی مذمت اور پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت سے متعلق 3 قراردادوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس پیر کی سپہر 3 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اختیارات سلب کرنے پر سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور، ایوان کا 8 رکنی بینچ پر اظہار تشویش، ڈیم فنڈز قومی خزانہ میں جمع کرانے کا بھی مطالبہ، چیئرمین نیب کے اختیارات بڑھانے سمیت 3 بل بھی منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن علی موسیٰ گیلانی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان پارلیمان کے قانون سازی کا مسلمہ دستور اختیار کو سلب کرنے کی سپریم کورٹ کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور 2 ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کے اس اختیار میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ بجٹ، مالیاتی بل اور وسائل کے اجراء سے متعلق منظوری کا تمام اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اور کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ ایوان میں منظور ہونے والی دوسری قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے خلاف قانون و ضابطہ 10 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کیا۔ اخبار کی خبر کے مطابق جنوری 2023 میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ڈیم فنڈز میں 16 ارب 53 کروڑ روپے موجود ہیں جو اگلی سہ ماہی میں بڑھ کر 16 ارب 98 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ڈیم فنڈز میں جمع ہونے والی یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے اور یہ وسائل 2022 کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بروئے کار لائے۔ ایوان نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے حکم نامے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی اور 8 رکنی بینچ کے گزشتہ روز کے حکم نامے کو مسترد کر دیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکم نامہ آئین اور قانون سے متصادم اور پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت ہے۔ قومی اسمبلی نے ضابطۂ فوجداری ترمیمی بل 2023، چیئرمین نیب اختیارات میں اضافے سے متعلق نیب ترمیمی بل 2023، سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز بل 2023 کی بھی منظوری دی۔ قومی اسمبلی نے آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے قانون سازی اور بل کمیٹی کو بھجوانا بھی اس پارلیمان کا حق ہے، مداخلت ہماری نہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو کہ نظر ثانی کی ہے، ریویو کی، اس کے بارے میں یہ اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے دیے گئے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتی ہے سبجیکٹ ٹو انیکٹمنٹ میڈ بائی، یعنی کہ قانون جو کہ پارلیمان بنائے یا جو کانسٹیٹیوشن میں اور جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے۔ ریویو کا جو سکوپ ہے اس کو انلارج کیا، سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، ان کی جورسڈکشن کو انلارجمنٹ دے رہے ہیں، اور دوسرا اس میں لمیٹیشن میں 30 ڈیز ہے اس کو 60 ڈیز تجویز کر رہے ہیں، ایک ون ٹائم ڈسپینسیشن بھی ہے۔ سر یہ لیٹیگنٹس کے لیے اور وہ لوگ جن کے حقوق کے حوالے سے فیصلے 184(3) میں ہوتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن میں یا سو موٹو جورسڈکشن میں، سر ان کو حقوق کے حصول کے لیے آسانی ہوگی، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25، ان کی فراہمی میں آسانی ہوگی جی، تو میں اسے اپوز نہیں کرتا جی۔ یہ قانون سازی اس ہاؤس کا اختیار ہے اور کمیٹی کو بھیجنا جو ہے وہ بھی ہاؤس کا اختیار ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ادارے نے آج تک کسی کے ٹیریٹری میں دخل اندازی نہیں کی، دخل اندازی ادھر سے ہی ہو رہی ہے، اور آپ نکل آئیں ان باتوں میں سے۔ آپ کو 22 کروڑ عوام کا یہ مینڈیٹ ہے قانون سازی کا۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، صرف ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات ہونے چاہیے، الیکشن اکتوبر سے آگے گئے تو یہ چھوٹی سوچ ہوگی۔ آصف زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا پنجاب کی لڑائی پورے پاکستان کو متاثر کر رہی ہے۔ اب ایک صدر آصف علی زرداری کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ان کا کہنا ہے کہ مسائل یہ نہیں کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، ان کی رائے میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن پر نہیں ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ اکتوبر سے آگے الیکشن ہوئے تو چھوٹی سوچ ہوگی۔ ایک صدر کا کہنا تھا سیاست میں ڈائیلاگ کے راستے بند نہیں کیے جاتے، پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی پہلے اتحادیوں سے تبادلہ خیال کرے گی۔ لڑائی پنجاب کی ہے لیکن پورے پاکستان کو متاثر کر رہی ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ عمران خان کا اپنا آرمی چیف لا کر لمبا پروگرام تھا، انہوں نے 2035 تک پلاننگ کی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مقبول لیڈر نہیں، بیچارے بچے ہیں جنہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں۔
عمران خان نے عید کے بعد پرامن احتجاج کی کال دے دی. کہتے ہیں میری اقتدار میں واپسی روکنے کے لیے ملکی نظام تباہ کیا جا رہا ہے. 27ویں رمضان کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن کا پروگرام بنا لیا گیا. ویڈیو لنک خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ توشہ خانہ کیس اب بڑا مزیدار ہو گیا. مریم نواز نے مرسڈیز چوری کر کے بیچ دی ہے. صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. توشہ خانہ کا کیس یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا. نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی. توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال. جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو. اب یہ پتا چلا کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے. اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو. کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو, اپنی قوم کو, کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے. عید کے بعد انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوششیں کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہم سب کو نکلنا پڑے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا. آزاد کشمیر اسمبلی سے خبر ہے کہ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے لیے عمران خان نے 3 ناموں خواجہ فاروق, اظہر صادق اور چودھری انوار الحق کی منظوری دے دی ہے. متحدہ اپوزیشن نے چودھری محمد یاسین کا نام فائنل کر لیا ہے. محمد اقبال کی رپورٹ دیکھیے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 15ویں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے خصوصی اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نئے قائد ایوان کے لیے خواجہ فاروق, اظہر صادق اور چودھری انوار الحق کے ناموں کی منظوری دے دی. سابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور سابق اسپیکر اسد کیسر ناموں کی منظوری لے کر وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد پہنچ گئے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی حتمی امیدوار کا تعین کرے گی. وزارت عظمیٰ کے ناموں پر تحریک انصاف مبینہ طور پر دھڑے بندی کا شکار نظر آ رہی ہے. سابق وزیر اعظم تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود گروپ کی طرف سے چودھری رشید کا نام تجویز کیا گیا ہے. متحدہ اپوزیشن کے امیدوار چودھری محمد یاسین کا دعویٰ ہے کہ قائد ایوان کے لیے ان کے پاس مطلوبہ اکثریت موجود ہے. نئے قائد ایوان کے لیے سادہ اکثریت کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے پاس 20 ووٹ موجود ہیں, جن میں پیپلز پارٹی کے 12, مسلم لیگ نون 7, جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا 1 رکن موجود ہے. تحریک انصاف کی 31 اور مسلم کانفرنس کی 1 نشست ہے. تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر تنویر الیاس نے پارٹی میں دھڑے بندی کی خبروں کی تردید کر دی ہے. شہر قائد سے خبر ہے کہ کراچی لانڈھی گلشن بونیر میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ ہے. مقتول اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ نائٹ کرکٹ میچ کھیلنے جا رہا تھا. پولیس نے بتایا کہ اسماعیل نامی شخص نے موٹر سائیکل سوار 3 دوستوں کو ڈاکو سمجھا اور فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں اختر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. فائرنگ کرنے والا شخص اسماعیل موقع سے فرار ہو گیا اور اس کی تلاش جاری ہے. تلاش کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی, شہباز خان بتائیں گے. جی شہباز. جی بالکل, یہ لانڈی کا علاقہ ہے گلشن بونیر. یہاں پر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں اختر نامی شہری جاں بحق ہو گیا تھا. ابتدائی طور پر واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا گیا تھا. تاہم پولیس نے جب مزید تحقیقات کی تو بات یہ سامنے آئی کہ مقتول اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ نائٹ کرکٹ میچ کھیلنے کو ہی کوٹ جا رہا تھا اور اسی دوران اسماعیل نامی ایک شخص تھا. اس نے 3 دوستوں کو جب موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے سامنے سے دیکھا تو ڈاکو سمجھ کے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ایک گولی اختر کے جبڑے پہ لگی ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی اور اختر موقع پر ہی جو ہے جاں بحق ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا جو ملزم ہے اسماعیل وہ موقع سے فرار ہو گیا, جس کی تلاش کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ مقتول اختر جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے راج مستری تھا.
वाकई के हवाले ठीक है, पेशे के एतबार से राज मिस्त्री था, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को सोमवार तक 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फ्राहमी के केस की इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फ्राहमी का केस स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को सोमवार तक 21 अरब के फंड्स फ्राहम करे। 18 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। मंगल को इलेक्शन कमीशन भी अदालत उज़्मा में रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन चैम्बर समात का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड्स मौजूद हैं। कबल अज़ीम पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फ्राहमी केस की इन चैम्बर समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अटार्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम पेश हुए। जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़े किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। समात के दौरान अटार्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। अटार्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद किया। चौधरी परवेज लाही और दीगर के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का केस है। एंटी करप्शन अदालत ने एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक चौधरी परवेज लाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाही और मोनिस लाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए करप्शन का केस। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने चौधरी परवेज लाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चौधरी परवेज लाही को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज लाही एंड कंपनी ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए एक गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज लाही और मोनिस लाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म कालादम करार दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रिब्यूनल ने परवेज लाही और मोनिस लाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर PP 32 गुजरात को फरीक बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने की तस्दीक कर दी है। चाइनीज़ कमर्शियल बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान को $30 करोड़ की आखिरी किस्त मौसूल हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने ट्वीट में बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने आलमी मालियाती फ़ंड को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की फ़राहमी की तस्दीक कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से रकम लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के अमल में मसरूफ़ है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ट्वीट के बाद चाइनीज़ कमर्शियल बैंक से भी $30 करोड़ की आखिरी किस्त मौसूल हो गई। ये किस्त चीन के ICBC बैंक की जानिब से दी गई है। IMF से जल्द मुआहदा होने के इम्कानात के बायस इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे कमी के बाद 284 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। 3 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 3 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम गिर गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी के बाद 290 रुपए पर फरोख्त हुआ। 3 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ। माशी तजियाकारों के मुताबिक IMF की जानिब से जल्द मुआहदे के इम्कानात की खबरों के बाइस रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का रुझान है। अब मुस्बत रुझानात की बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कर्क में मयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फ़ौज का ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर एहसन इक़दाम। कर्क में मयारी शहद के हुसूल के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब का काम जारी है। प्रोसेसिंग प्लांट से पैदा होने वाला शहद बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरेगा। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का जिला करक बेर के खालिस शहद के लिए बेहद मशहूर है, जिसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है। जिला करक का बेरी का शहद निहायत उम्दा होता है। शहद की प्रोसेसिंग में सहूलत की अदम दस्तियाबी के बायस इलाका मकीन कीमती शहद सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। शहद की प्रोसेसिंग के लिए पाक फौज ने जिला करक की मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का मंसूबा बनाया है। शहद प्रोसेसिंग प्लांट मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत
दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत मंसूबे को 9 माह के कलील अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। बेरी का शहद दुनिया का ताकतवर तरीन शहद है, जिसकी मिठास तो कम होती है मगर तबीयत पर गिरा नहीं गुजरता। पाक फौज की वजह से शहद की प्रोसेसिंग से करक के लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाका खुशहाली की राह पर गामजन होगा।